نحمده ونصلي عليه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات کو قیام کرتا ہے، قرآن حکیم پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اس کام میں کوئی وقفہ نہیں کرتا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ جو آدمی جہاد میں ہے وہ تو سارے کام کرتا ہے نا، ریسٹ بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ اس آدمی جتنا ہوتا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، درمیان میں وقفہ بھی کوئی نہیں کرتا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ دو قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں آپ کی اپنی ذات کے لیے، روزہ رکھتے ہیں یہ آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے، لیکن آپ جہاد کرتے ہیں تو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آپ ان کا کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کا آپ کام کر رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ تو جس نیکی کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، آدمی اپنے کو تو پہنچتا ہے، اس کا مقابلہ وہ نیکی نہیں کرتی جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ ایک آدمی قرآن حکیم ہر وقت پڑھتا رہے، اس کو بھی ثواب تو بڑا ملتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا مقام بہت بلند ہے، جو خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ سب سے اچھا انسان من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نیکی کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، ایک نیکی وہ ہے جو صرف بندے اور اس کے خدا کے درمیان ہے، اس کا بھی فائدہ تو بہت ہے، لیکن جن نیکیوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ان کا مقام بھی ہے وہ بہت بلند ہے، اور جہاد پوری قوم تک پہنچتا ہے۔ وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنت متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے
اور اس کی نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کیونکہ لوگ جو مختلف کام کرتے ہیں ان کے ذہن میں خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا کام کرے تو اس میں مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی ہے، اور کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی ارادہ ہو جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو جو آدمی جہاد کے راستے پر نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضمانت دیتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک کی ضمانت دیتا ہے کہ یا تو وہ خیر و عافیت سے واپس آ جائے، مال اور مال غنیمت کی شکل میں اس کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا کرے، اور دوسرا اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے. یا تو جنت ملے گی، ضائع نہیں ہوگا، یا مال ملے گا یا جنت ملے گی. یہ حدیث پاک بھی جو ہے یہ متفقون علیہ. وَأَنْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی بلا اجد ما اقبلهم علیہ ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. حالانکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہنے کا موقع نہیں ملا. دیر سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا وقت ان کا کم ہے. لیکن اس کا سبب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں بیٹھتا تھا اور کوشش کرتا تھا جو چیز سنوں وہ مجھے اس کو یاد کر لوں. چیزیں بھول جاتی، ہر انسان کو بھول جاتی. تو ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. صحابہ کرام نے کچھ اور بتایا. انہوں نے اپنا شکوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ جو سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا طریقہ کیسے اختیار کیا؟ فرمایا ابو ہریرہ آج جب محفل میں بیٹھو چادر بچھا دینا. وہ بیٹھے، چادر بچھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ ارشاد فرماتے رہے، وہ سنتے بھی رہے. جب محفل ختم ہونے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹو اور اس کو اپنے سینے پہ ساتھ لگا لو. وہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، وہ چادر بچھائی تھی پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا. اس کے بعد جو بات سنی ہے کبھی بھولی نہیں ہے. تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، آگے سناتے ہوئے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ بھی ہے، میں یکذب علیہ متعمدن، جو آدمی جان بوجھ کر میرے بارے میں غلط روایت کرتا ہے میری حدیث کو، وہ دوزخ میں جانے کی تیاری کر لے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط بیان کرنا، تو غلطی جب انسان بھول جاتا ہے غلطی ہو جاتی. تو صحابہ کرام ڈرتے تھے. تو جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ابو ہریرہ تمہیں بھولے گا کچھ نہیں، تو پھر کثرت سے ان سے حدیثیں مروی. عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ، بلکہ عورتوں دین کا وہ حصہ جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، وہ تقریباً ساری کی ساری حضرت عائشہ صدیقہ تھی. امہات المومنین سے کچھ تھوڑی حدیثیں مروی ہیں،
لیکن زیادہ حدیث جب عورتوں کے مسائل کو آپ دیکھیں گے ساری حدیثیں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں جہاد پر جاؤں اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں پسند کرتے کہ میں جہاد پر جاؤں اور وہ گھروں میں رہ جائیں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ان کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے خرچہ بھی ہوتا ہے، گھوڑا بھی درکیت ہوتا ہے، باقی بھی چیزیں درکار، تو میں جو ہے وہ نہ ان کو ساتھ لے جا سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں چلے جاؤں تو پیچھے ان کے لیے بڑی تکلیف بات ہوتی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی بھی جو لشکر جہاد کے لیے جائے میں کبھی اس سے پیچھے نہ رہتا. میں ہر لشکر میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے، مجھے ان کا احساس ہے. جو ہمیشہ ہر لشکر میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں ان کی مدد نہیں کر سکتا، پیچھے رہنا بھی ان کو پسند نہیں ہے، ان کے خیال کی وجہ سے میں کبھی نہیں جاتا. اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہر لشکر میں شریک ہوتا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بات مجھے پسند ہوتی وہ یہ ہوتی، مجھے یہ بات اس بات سے میں محبت کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش بیان کر رہے ہیں. خواہش تو میری یہ ہے کہ میں شہید ہی ہوتا رہوں، لیکن مجھے خیال ان اپنے صحابہ کرام کا ہے جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ہر جہاد میں شریک بھی نہیں ہو سکتے، اور میں چلا جاؤں تو پیچھے بھی رہنا ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے. تو اس لیے میں کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا ہوں، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی میں ہر لشکر کے ساتھ جاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے. اگر کوئی آدمی اشارے سے بھی نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو اگر پانچ نمازوں تک وہ اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھے گا تو یہ نماز اس کے ذمہ قرض ہو جائیں گے. 5 سے کم ہوں، 5 سے زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ اتحادی مسئلہ ہے. یہاں انہوں نے 8-9 کتابوں کا ذکر کیا ہے مصنف نے کہ فلاں کتاب میں بھی یہی مسئلہ ہے، فلاں کتاب میں بھی یہی مسئلہ ہے، فلاں کتاب میں. ممکن ہے کسی اور کتاب میں اس کے علاوہ بھی لکھو، اس لیے انہوں نے تمام کتابوں کے یہاں نام لکھے. اشارہ سر سے ہی کرنا ہے، کوئی اور دل سے اشارہ کرنا یا آنکھوں سے اشارہ کرنا، یہ اس قسم کا اشارہ قابل اعتبار نہیں. سر سے آپ اشارہ کر سکتے ہیں تو کریں گے، اس کے علاوہ نہیں. اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے رکوع سجود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھے. کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب رکوع اور قیام کا وقت آتا ہے تو اس وقت اشارے کرتے ہیں. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ انہوں نے اشارہ کرنا ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع سجود نہیں کر سکتے. کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع سجود نہیں کر سکتے. تو انہوں نے رکوع سجود کے لیے اشارہ کرنا ہے. تو جس نے رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرنا ہے، خواہ وہ کھڑا ہو سکتا ہو، تبھی شریعت اسے کہتی ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ.
بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ. اگر نماز شروع کی صحیح ٹھیک ٹھاک تھا، نماز کھڑی جب شروع کی ٹھیک ٹھاک تھا، قیام بھی کر سکتا تھا، رکوع بھی کر سکتا تھا، سجدہ بھی کر سکتا تھا. نماز کے دوران بھی تو آدمی بیمار ہو سکتا ہے، دیر تو لگتی نہیں. تو ایسا آدمی جو ہے وہ جب درمیان میں کوئی عارضہ لاحق ہو تو اپنی نماز کو جاری رکھے گا. کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ جائے. رکوع کر سکتا ہے رکوع کرے، سجدہ کر سکتا ہے. اگر شروع کی تھی تو سارے کام کر سکتا تھا. تو درمیان میں عرضہ لاحق ہو گیا تو جس طریقے سے وہ نماز یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ سکتا ہے، سجدے کی جگہ رکوع کی جگہ اشارہ کر سکتا ہے، جس طریقے سے بھی ان طریقوں میں سے وہ نماز اپنی مکمل کر سکتا ہے، نماز مکمل کرے. سمجھ آ گئی؟ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو درمیان میں تکلیف ہوگی، بیٹھ جائیں. محسوس کرتے ہیں اب میں رکوع سجود نہیں کر سکتا، اشارے کے ساتھ کر لیں. اگر کسی آدمی نے بیٹھ کر نماز شروع کی، بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ نماز شروع کی، پھر اس نے محسوس کیا کہ میں تو صحت مند ہو گیا ہوں، میں صحت مند ہو گیا ہوں، تو اب اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہوگا. جہاں تک وہ نماز پڑھ چکا ہے اس سے اگلی نماز پڑھے گا. آپ نے شروع کی بیٹھ کر رکوع سجود سے نماز شروع کی. اب آپ محسوس کرتے ہیں میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں. پہلی رکعت جو ہے وہ بیٹھ کر اشارے سے شروع کی تھی، دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو سمجھتے ہیں میں رکوع سجود بھی کر سکتا ہوں. تو اگر درمیان میں آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو جتنی نماز پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. باقی نماز جو ہے وہ اس کے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، نماز کو آپ جاری رکھیں. ہاں اگر کسی نے بیٹھ کر رکوع سجود سے شروع کیا وہ تو آگے چل اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جس نے اشارے سے نماز شروع کی، اشارے سے نماز شروع کی اور پھر ٹھیک ہو گیا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو جاری رکھے، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے. آپ نے سارے اشارے سے نماز شروع کی، بعد میں آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ نماز کو ختم کر دیں گے، نئے سرے سے پوری نماز جو ہے وہ پڑھیں گے. اگر رکوع سجود کر رہے تھے بیٹھ کر تو پھر آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. اشارے سے شروع کی تھی پھر جاری نہیں رکھ سکتے. پہلے تو کوئی آدمی اشارہ نہیں کر سکتا. کسی آدمی پر جنون کی کیفیت آ رہی ہے، عقل کام نہیں کرتی، جنون میں بھی عقل بھی کام نہیں کرتی، بیہوشی کی حالت میں بھی. جو آدمی اس حالت میں رہا 5 نمازیں، 5 نمازوں کا وقت گزر گیا اور اس پر جنون اور غشی کا عالم طاری رہا، اس حالت میں 5 نمازیں رہ گئی. اگر 5 نمازیں قضا ہوئیں تو وہ ادا کرے گا، اگر 5 سے زیادہ قضا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین میں ایسے کام کرنے کا پر آپ کو مجبور نہیں کرتا جو آپ کے بس سے باہر ہے. اس حالت میں اگر آپ کی 100 نماز رہ جاتی ہے وہ اس کو پھر جب آپ صحت مند ہوں گے تو ساری نمازیں اگلے دنوں کی بھی تو واجب ہوں گی، تو پچھلی اللہ اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں آپ نے ان کو آپ کی قضا ہوئی کہ آپ پڑھنے کے قابل ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک تھے آپ نے قضا کی وہ تو نہیں جان چھوڑیں گے، لیکن ایسی حالت میں قضا ہوئی کہ آپ معذور تھے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے تو 5 تک اگر ہیں تو وہ قضا کرنی پڑیں گی، 5 سے زیادہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.